سچی کہانیوں میں دلچسپی رکھنے والے سامعین السلام علیکم۔ آج کی میری یہ کہانی انسان کو اس کی آخرت کے بالکل قریب کر دیتی ہے جسے ہم اس دنیا کی چکا چوند میں بھلائے بیٹھے ہیں۔ یہ کسی کی زندگی سے لے کر اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچنے کی ایک سچی کہانی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سچا واقعہ ضرور پسند آئے گا۔ اگر کہانی پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کر دیجیے گا تاکہ اچھی اور معیاری کہانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں سنیں کہانی۔ میرا نام عروج ہے۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں وہ میری جان سے بھی زیادہ پیاری دوست نازیہ کی ہے۔ ہم دونوں کا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ ہمارے گھر ساتھ ہی تھے۔ ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ بچپن کے دن بیت گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسکول سے ہم کالج پہنچ گئے۔ نازیہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ اس کے 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ دونوں بھائی سب سے بڑے تھے اور اس کے بعد اس کی بہن نادیہ کی پیدائش کے بعد ان کی امی کے ہاں کئی سال تک کسی دوسرے بچے کی خوشخبری نہ آئی۔ ویسے اس کے ماں باپ کو اتنے سال بیت جانے کے بعد کسی اور بچے کی خواہش بھی نہ تھی، کیونکہ اللہ نے انہیں اولاد کی صورت میں اپنی رحمت اور نعمت دونوں سے ہی نواز رکھا تھا۔ مگر جب نادیہ 7 سال کی ہوئی تو اللہ نے انہیں نازیہ کی صورت میں ایک بار پھر اپنی رحمت سے نوازا، کیونکہ اتنے عرصے تک ان کے گھر میں کوئی دوسرا چھوٹا بچہ نہیں تھا اور نازیہ کی سب بہن بھائی اب بڑے ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے نازیہ کی پیدائش اس کے ماں باپ کے لیے تو خوشی کا باعث تھی ہی، ساتھ میں اس کے بھائی اور نادیہ بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ اس ننھی چھوٹی سی پری کو پا کر سب بہت ہی زیادہ خوش تھے، جیسے دل بہلانے کے لیے نازیہ کی صورت میں انہیں ایک کھلونا مل گیا تھا۔ نازیہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ وہ سارا دن گھر میں کھلکھاریاں مارتی، سب کو ہنساتی، سب کی آنکھوں کا تارا بن گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت بہت تیزی سے گزرنے لگا اور نازیہ اسکول جانے لگی۔ میں نازیہ کے ساتھ اسکول میں پڑھا کرتی تھی، حالانکہ وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی، مگر ہماری دوستی اسکول میں ہی ہوئی اور ہم بہت اچھے دوست بن گئے۔ ہماری دوستی اتنی پکی تھی کہ ہم کبھی کبھی ایک دوسرے کے گھر رات میں رک بھی جایا کرتے۔ ایسے ہی زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی اور ہم کالج میں پہنچ گئے۔ نازیہ کی بہن اور بھائیوں کی اب شادی ہو چکی تھی۔ اس کی بہن شادی کے بعد ملک سے باہر چلی گئی۔ حالانکہ اس کی بھابیاں بھی بہت اچھی تھیں اور اس کے ساتھ نازیہ کی خوب بنتی، مگر پھر بھی وہ اپنی بہن نادیہ کو جب بھی مس کرتی یا تو خود میرے گھر چلی آتی یا پھر مجھے اپنے گھر بلا لیتی۔ ہم دونوں گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ ہم دونوں کی مزاجوں میں کافی فرق تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ شوخ و چنچل تھی اور میں تھوڑی خاموش طبع کے ہوئی تھی۔ اس کے باوجود ہماری دوستی مثالی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی، چاہے گھومنے پھرنے یا پھر شاپنگ کے لیے، مجھے اپنے ساتھ ضرور لے جاتی۔ ایک دن دوپہر میں اس کی کال آئی کہ میں جلدی سے تیار ہو جاؤں کیونکہ اسے شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ حالانکہ آج میرا موڈ بالکل بھی بازار جانے کا نہ تھا، مگر وہ منع کرنے کے باوجود ماننے والوں میں سے نہ تھی، اسی لیے میں نے منع کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہم بازار پہنچے۔ کتنی دیر تک وہ بازار میں کبھی ایک دکان تو کبھی دوسری دکان پھرتی رہی۔ اس کو چیزیں بھی تو بڑی مشکل سے پسند آتی۔ بازار میں خوار ہوتے ہوتے ہمیں 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ میں چلا رہی تھی آخر وہ کب اپنی شاپنگ پوری کرے گی، اور وہ کہتی اتنی جلدی، ابھی تو آئے ہیں، آرام سے دیکھ کر شاپنگ کریں گے۔ پہلے تو مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، مگر جس انداز میں اس نے یہ بات بولی تھی اس پر میرا غصہ پیار میں بدل گیا۔ آخر وہ ایک کپڑے کی دکان میں داخل ہوئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دکان کے اندر چلی گئی۔ اس نے دکاندار سے کہا کہ وہ اسے سفید رنگ کا کپڑا دکھائے جس پر وہ کڑھائی کروا سکے۔ دکاندار نے لڑکے کو آواز دی۔ لڑکا بہت سارے سفید رنگ کے کپڑوں کے تھان لے کر آ گیا۔ وہ تھان کھول کھول کر دکھانے لگا۔ جب اس نے ایک تھان اٹھایا تو وہاں سفید رنگ کے کپڑے کا ایک پیس جیسے کوئی سوٹ کا کپڑا کاٹ کر رکھا گیا ہو۔ نازیہ نے آگے بڑھ کر فوراً وہ اٹھا لیا۔ دکاندار کی نظر جب نازیہ کے ہاتھ میں پکڑے اس کپڑے کے پیس پہ پڑی تو فوراً ہی اس نے یہ پیس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ بہت ہی زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ نازیہ نے دکاندار سے کہا کہ یہ کپڑا مجھے اچھا لگا ہے، آپ مجھے اسے دوبارہ دکھائیں، آپ نے اسے میرے ہاتھ سے کیوں چھین لیا؟ شاید میں یہی لے لوں۔ دکاندار ایک دم گھبرا گیا اور بولا باجی نہیں وہ کپڑا آپ کے لیے نہیں ہے، اتنے سارے کپڑوں کے تھان ہیں،
آپ ان میں سے کوئی پسند کر لیں۔ دکاندار نے آگے بڑھ کر ایک تھان اٹھایا اور کہا، یہ دیکھیں، یہ بہت ہی عمدہ اور نرم و ملائم کپڑا ہے، آپ اس میں سے لے لیں۔ مگر نازیہ کو تو جیسے ضد چڑھ گئی تھی، وہ بولی، نہیں، اسے وہی کپڑا چاہیے۔ دکاندار گھبرا گیا اور بولا، باجی آپ میری بات کیوں نہیں سمجھتی ہیں؟ آخر نازیہ بحث کرنے لگی اور بولی کہ سمجھ تو آپ نہیں رہے ہیں میری بات، مجھے وہ کپڑا پسند ہے، تو آخر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ دکاندار نے آخر ڈرتے ہوئے بتایا کہ باجی یہ کفن کا کپڑا ہے، پتہ نہیں غلطی سے کیسے یہ ان تھانوں کے بیچ میں آ گیا۔ یہ سننا تھا کہ نازیہ کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں بھی گھبرا گئی، مگر نازیہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ دکاندار اسے آوازیں دینے لگا، باجی کیا ہو گیا؟ آپ کوئی اور کپڑا دیکھ لیں، باجی بات تو سنیں۔ مگر نازیہ تو دوڑتی جا رہی تھی۔ میں بھی سارے شاپنگ بیگ پکڑ کر اس کے پیچھے بھاگی، اسے بہت آوازیں دیں کہ ذرا آرام سے، مگر وہ تو جیسے اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی۔ جو واقعہ دکان میں پیش آیا تھا، اس نے مجھے بھی اپسیٹ کر دیا تھا، مگر نازیہ کی بہت بری حالت تھی۔ وہ واپسی پر سارے راستے خاموش رہی۔ جب ہم گھر پہنچے تو وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سارے شاپنگ بیگ اس کی امی کو دیے تو نازیہ کی امی مجھ سے نازیہ کے اس رویے کی وجہ پوچھنے لگیں۔ نازیہ کو کیا ہوا ہے، وہ بہت پریشان ہو رہی تھیں، تو میں نے بازار میں ہونے والے واقعے کے متعلق انہیں بتایا۔ وہ بھی پریشان ہونے لگیں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ آنٹی کوئی بڑی بات نہیں ہے، نازیہ ایک دو دن کے بعد یہ بات بھول جائے گی اور ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے نازیہ کی بھابھیوں کو آنٹی اور نازیہ کا خیال رکھنے کا بولا اور گھر چلی آئی۔ رات دیر تک مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی اور میں بھی بس آج کے واقعے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے پتہ نہیں رات کے کس پہر مجھے نیند آ گئی۔ صبح امی نے مجھے بہت عجلت میں اٹھایا۔ میں گھبرا کر اٹھی تو دیکھا امی رو رہی ہیں۔ امی کو روتا دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا، امی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ امی کچھ نہ بولیں اور خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اپنے ساتھ مجھے باہر لے آئیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھے نازیہ کی گھر کی طرف لے جا رہی ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا، بہت ہی زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مگر امی کی جو حالت تھی، دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ کچھ برا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، ڈر کی وجہ سے میں امی سے کوئی سوال نہ کر پا رہی تھی، بس دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ سب پر تو ہی رحم فرما۔ نازیہ کے گھر کے باہر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ امی اور میں اندر پہنچے تو میں نے جو دیکھا وہ بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اندر قیامت سا کا منظر تھا۔ نازیہ چارپائی پر سفید کپڑے میں لپٹی آرام سے سو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے تو جیسے روح ہی فنا ہو گئی۔ تب آگے بڑھ کر نازیہ کی بھابھیوں نے مجھے سہارا دیا۔ جب میں کچھ سنبھلی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب نازیہ تمہارے ساتھ آئی اور آتے ہی دوڑتے ہوئے تمہارے سامنے ہی بیڈ روم میں چلی گئی تو دروازہ اندر سے اس نے لاک کر دیا۔ ہم لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے دروازہ نہ کھولا، مگر اس نے ہمیں اندر سے ہی آواز دی کہ ہم سب چلے جائیں اور اسے تنگ نہ کریں۔ وہ تنہا رہنا چاہتی تھی اور صبح تک کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ اسے کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم لوگ تھوڑے مطمئن ہو گئے اور سوچا کہ جیسا اس نے کہا ہے ویسا ہی کرنا ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑا آرام کر لے گی تو صبح تک وہ آج والے واقعے کو بھول جائے گی اور نارمل ہو جائے گی۔ مگر صبح جب وہ باہر نہ نکلی تو ہم سب پریشان ہو گئے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ اس کے بھائیوں نے جلدی جلدی دروازے کی کنڈی توڑی تو اندر کا منظر دیکھ کر ہم سب کی چیخیں نکل گئی۔ نازیہ زمین پر گری پڑی تھی۔ اس کے بھائی جلدی ہی اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی دماغی شریان پھٹنے سے اس کی موت واقع ہو چکی ہے اور اس کو مرے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، انسان کتنے خسارے میں ہے۔ ہم تو جیسے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نام کا کفن بھی شاید بازار میں بکنے کے لیے آ چکا ہو۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ نازیہ کی مغفرت اور اس کے گھر والوں کے لیے صبر کی دعا ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر مزید حقیقت پر مبنی ایسی ہی سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیاں کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔